السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نماز کے بیسک پوائنٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، مطلب صفوں کے اوپر کہ صفیں اپنی درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر بیسک صحیح ہوگا تو ہی آگے اپن جو عمارت بنائیں گے وہ کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز اپنی تبھی مکمل ہوگی، صحیح ہوگی، قائم ہوگی، پوری ہوگی جب کہ اپنی صفیں درست ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری کے اندر 725 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں، تم اپنی صفوں کو درست کرو۔ تو صحابہ نے کیا کیا کہ اپنے ساتھی کے کندھوں سے کندھے ملا لیے اور پاؤں سے پاؤں چپکا دیے۔ میرے بھائی، یہ حدیث میں نے کچھ مولویوں کو بتائی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملانے کا، پاس پاس رکھ لینا۔ میں ان کو بتا دوں بھائی، اس میں جو عربی لفظ ہے نا، یلزکو کے معنی ہوتے ہیں جوڑ لینا، چپکا دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسجد کے اندر صفوں کو درست کیا۔ آپ جب نماز اقامت ہو جاتی، اقامت ہونے کے بعد صفوں کو درست کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، صفوں کا درست ہونا ہی نماز کا پورا ہونا ہے۔ کیا ہے؟ صفوں کو درست ہونا ہی نماز کا پورا ہونا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صفیں درست کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ مطلب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ صفوں کو درست کرنا۔ آج ہماری صفیں درست ہوں گی تو ہماری نماز مکمل ہوگی اور قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، تمہارا رخ ایک دوسرے سے موڑ دیا جائے گا اگر تمہاری صفیں درست نہیں ہوتے۔ ہوا کیا تھا؟ بہت بڑی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ ایسے صفیں درست کرواتے تھے جسے تیر سیدھا کرواتے۔ تو ایک ساتھی کو دیکھا کہ سینہ آگے جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پر لازمی ہے صفوں کو درست رکھو، ورنہ تمہارا رخ ایک دوسرے سے موڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری صفیں درست نہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپس کے اندر محبت نہیں ہے اور چھوٹی سی جگہ پر بھی بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کافی دنوں سے لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا، مل بھی رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ یار کیا بات ہے ہمارے اندر، مطلب فرقہ واریت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک جگہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے، کیوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے جب اس کا انالیسس کرا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہمارے اندر دلوں میں ڈال کے گئے تھے، وہ نماز کے اندر ڈال کے گئے تھے۔ کیونکہ مکہ کے اندر امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نوکر بھی تھے۔ ان سب کو نماز کے اندر ہی جوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ کسی کے اندر تکبر نہیں ہو اور ایک دوسرے سے ان کے اندر محبت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں کے اندر جو نمازیں ہو رہی، ہم دیکھ رہے ہیں 4 انگل کی دوری سے کھڑے ہیں، 1 بالش کی دوری سے کھڑے ہیں۔ مطلب چپکنا تو پسند ہی نہیں کرتے اپنے بھائی سے، ٹچ ہونا تو پسند ہی نہیں کرتے، جبکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ چپک جاؤ، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ۔ میرے بھائیوں، بخاری ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں درست رکھو، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفوں کے اندر شیطان بکری کے بچے کی طرح گھومتا پھرتا ہے۔ مطلب ایک جو دیوار ہوتی ہے نا، دیوار، اس طریقے سے صفیں ہونا چاہیے، دیوار کی طرح جڑی ہوئی۔ جب ہم دیوار کی طرح جڑے ہوئیں گے ایک دوسرے سے تو ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اپنی مسجد کے اندر کبھی سبھی مہینے 2 مہینے میں امام صاحب بول دیتے ہیں کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے ایسا کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ؟ میرے بھائیوں، امام صاحب میں مولوی لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم صحیح طریقہ بتا دو، آپ ایک بار پڑھ لو صفیں درست کیسے کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ جو بولتے ہو کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، بس بول دیتے ہو۔ تو ایسا کہیں لکھا ہو تو وہ بتا دو کہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس جس طریقے سے آج جماعت ہو رہی ہے اس طریقے سے جماعت ہونا چاہیے کھڑی، تو میں اس سے رجوع کر لوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پاؤں سے پاؤں چپکا لیے، کندھے سے کندھے چپکا لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جس طریقے سے کھڑے ہو رہا ہے اس کی کوئی دلیل ہو تو آپ پیش کرو، اور نہیں ہو تو اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ نماز کے اندر اختیار کرو۔ اس سے اپنے اندر محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر جو کبر ہے، تکبر ہے، ایک دوسرے سے جو بغض ہے وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے اندر امام کو چاہیے کہ جب اقامت ہو جائے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہ نماز شروع نہیں کرے، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے، اور جب تک پوری صفیں درست نہیں ہو جائیں، اچھے سے اس کو شور نہیں ہو جائے کہ ہاں صفیں درست ہو گئی، اس کے بعد نماز شروع کرے۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب
یہ پیچھے اقامت ہوتی ہے، اقامت ہونے کے بعد امام صاحب دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اللہ کو نماز شروع کر دیتے ہیں. کون کیسے کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں، کندھوں سے کندھے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں، پنجوں سے پنجے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں. وہی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، بس نماز شروع کر دی، فٹافٹ نماز پڑھی اور نماز ہو گئی اور چلے گئے. میں تو کہتا ہوں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے ایک دو کوئی حدیث بھی بیان کر دو، قرآن کی کوئی سی ایک دو آیت امت کو بتا دو، جس سے امت کے اندر حرارت پیدا ہو، امت کے اندر محبت پیدا ہو، امت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. میرے بھائیوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو اشارتاً بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو انشاءاللہ تو آپ اس کو شیئر کریں، اپنے علماؤں سے پوچھیں، مولویوں سے پوچھیں جو آج نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ اگر ہم ایسے کھڑے ہوئیں گے تو اس سے نماز میں خوشی خصو نہیں ہوگا، نماز صحیح سے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ان سے ایسا بولنا کہ اللہ کے نبی نے بتایا یہ طریقہ، وہ غلط بتا کے کہیں کیا؟ جو آپ بتا رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ اہل حدیث کی مسجد میں نے نمازیں پڑھی، وہ پوری سنت پیدا کرتے ہیں نماز کی. ایسے پاؤں چپکا کے کندھوں سے کندھے ملا کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز صحیح ہوتی ہے، خوش و خضو بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہم محنت کریں گے جب تو سیکھیں گے. ہم تو پہلے سے دوری بنا رکھی ہے، اپن نے نماز میں دوری بنا رکھی ہے، دل کہاں سے ملیں گے؟ دل میں بھی دوری بنی ہوئی ہے. میرے بھائیوں صحیح طریقہ ہے کھڑا ہونے کا، جو اپنے یہ کندھے ہیں نا، ان کندھے اپنے جہاں تک ہیں اس طریقے سے اپنے زمین سے پاؤں اتنی دوری پہ ہوں. جب سائڈ والے بھی اسی طریقے سے پاؤں اتنی دوری پہ اور کندھوں کے برابر کھڑا ہوگا تو پاؤں سے پاؤں چپک جائیں گے، کندھوں سے کندھے چپک جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اپنی نماز صحیح قائم ہو جائے گی، نماز قبول ہو جائے گی، نماز قبول ہو جائے گی، ہم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. میرے خیال سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.